اور وہ 29 ہے. جیسے انگلش الفابیٹس میں کیسے 26 الفابیٹس ہوتے ہیں ویسے یہاں پر بھی یہ جو لیٹرز ہیں 29 ہیں. یاد رکھنا ہے آپ کو. اب وہاں پر ہم نے کمپلیٹ لیٹر دیکھے ہیں. جب ہمیں کچھ لکھنا ہے سمجھو اب ان 4 حرف کو ملا کر ہمیں ایک ورڈ بنانا ہے نا, گروپ آف لیٹرز کی ورڈ بنتا ہے. ویسے یہاں پر گروپ آف حروف کہتے ہیں لیٹر کو, تو ان کو ملا کر اگر ہم لکھیں گے تو کلمہ بنتا ہے جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں. اب اس کو لکھنا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے, حروف کو ملا کر لکھنا ہے نا. اب با کو یہاں پر دیکھیے کس طرح انہوں نے دیے ہیں یہاں پر. اب مجھے با الف کو ملانا ہے تو یہ الف کا مرکب حرف ہے, ٹھیک ہے, اور یہ با کا. اس طرح با کو الف کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ اب بنے گا با الف, ٹھیک ہے. اب ہم با الف کو جوڑنا ہے, با پلس الف سمجھو اس طرح, دین از اکول ٹو یہ ایکویشن آئے گا. تو اس طرح حرفوں کو جوڑتے جوڑتے جو یہ آگے جو کلمات ہم لکھتے ہیں بنتے ہیں وہ اسی طرح. اس لیے یہ ایک چیپٹر ہم نے یہاں پر رکھا ہے تاکہ آگے بچوں کو جب پڑھتے وقت ہے نا کلمہ جب مشق پڑھ رہے ہیں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ان کو حروف پہچاننے میں آسانی ہو. اب جیم ہم نے حروف ترجمے میں اس طرح دیکھے ہیں, ہمیں تو یہ پتا نہیں کہ یہ جیم ہے. ابھی آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا ہے نا. تو یہ ایک میں چاہتی ہوں کہ آج نا آپ کا ایک یہ ٹاسک دیتی ہوں میں, آج یہ آپ گو تھرو کریں گے, پڑھاؤں گی میں ابھی آپ کو اس کے کہ پورے حروف تہجی کے یہ ہیں. اور آخر میں یہاں پر دیکھیے حمزہ 3 صورتوں میں آتا ہے, پتا ہے آپ کو, یہ آگے آپ قاعدہ پڑھنے والے ہیں. اس طرح الف واو اور یا آپ نے دیکھے ہوں گے جب پڑھ رہے ہیں تو سورہ اس میں اس طرح حمزہ لکھا ہوا آتا ہے نا. تو یہ کیا ہے, حمزہ کی ہی 3 شکل ہیں, 3 صورتیں ہیں. اب اس کو بھی ہم حمزہ ہی کریں گے. الف حمزہ نہیں پڑھنا ہے, واو حمزہ نہیں پڑھنا ہے, دس ہول تھنگ از حمزہ, یہ پورا حمزہ ہے. جیسے ہم اس میں حروف ترجی کا جو یہ حمزہ ہم پڑھتے ہیں نا یہ حمزہ, اور ایک حمزہ آتا ہے جب الف پر زبر زیر لگتا ہے یا پھر سکون لگتا ہے, یہ ایک حمزہ ہے اور یہ ایک حمزہ ہے اس کے ساتھ یہ والے. تو کل ملا کر کتنے ٹائپس کے حمزہ ہم نے اسٹڈی. اکثر یہ نون زا کے جیسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو اس لیے یہ مرکب ایک بار آپ دیکھ لیں گے تو اچھا رہے گا, ٹھیک ہے. پھر میں آپ کا یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں, یا بھی آپ ایک کوئی ایک اس میں سے پڑھ سکتے ہیں مجھے, تاکہ مجھے تھوڑا یہ ہو جائے تسلی کہ آپ کو یہ والے حرف آتے ہیں. Go with this. فا قاف, فا قاف, فا تا, فا را, فا فا, قاف سین, قادا, قاف سین. اچھا مجھے 3 سنائی دے, ٹھیک ہے. قادا, قاطا, حقا, حقا الف, حقا الف. قاف پورا پڑھیے, قا آپ پڑھ رہے ہیں نا, ہاں قاف, قاف اٹ از قاف. ہاں قاف. یہ دیکھو ڈفرنس اب, ہاں یہ کیو یو اے ایف قاف, 2 نقطے والا جو قاف ہوتا ہے یہ پور حرف ہوتے ہیں قاف. اینڈ جو یہ والا ہوتا ہے یہ کاف, کے اے ڈبل اے ایف, کاف اے اے ایف, ٹھیک ہے. دس از کاف اینڈ دس از قاف. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے پور حرف, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اب یہ آپ نے حروف تہجی پڑھے ہیں, ایک بار دیکھیے یہاں پر میں پڑھتے پڑھتے آپ کو پور اور باریک حرف کا ڈفرنس بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ ہم پڑھیں گے اس کو, نہیں یہاں سے ہی پڑھاؤں گی میں آپ کو, سمجھ میں آئے گا. ایک منٹ, اب یہاں پر دیکھیں نیچے الف, اٹ از ناٹ اے ڈبل ای ای ایف ہے نا, الف نہیں ہے. واٹ اٹ از, الف, الف. جلد پڑھیں گے, الف, با. اب با 2 حرف مل کر بن رہا ہے. ہم نے دیکھے یہاں پر آپ نے کہا, میں نے کہا تھا آپ کو مرکب حرف با اور الف, با الف زبر با,
तो इसको पढ़ते हैं, ये है सिंगल लेटर बट पढ़ते वक्त दो हरफ मिलाकर, है ना, हाँ ता ता, ये अलिफ मद्दा है ना, अलिफ से पहले जबर आ रहा है तो इसको खींच कर पढ़ते हैं, इसको 2 काउंट्स खींच कर पढ़ने होते हैं और इसको जल्द पढ़ना है, अलिफ बा ता सा। अब ये सा, इसमें सीटी नहीं आनी चाहिए, सीटी का मतलब है सा, इस तरह सा, जैसे सीन में सीटी आती है वैसे यहाँ पर सीटी नहीं आएगी, सा सा। तो ये सीटी नहीं आएगी तो हमें क्या टेक्निक यूज करना है यहाँ पर, ये मखरज है इसका एक्चुअली, जो आपका जबान का जो नोक है, टिप ऑफ योर टंग, उसको कहाँ टच करनी है आपको, ये है आपका टिप ऑफ योर टंग, दिस इज योर टिप। इसको, ये 2 दांत है ना आपके सामने के 2 दांत, इनके किनारे पर, एज पर, ये जब जबान यहाँ पर टच होगी तो आपका क्या निकलेगा, मखरज सा 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 सा, सा, है ना, तो मोटा पड़ा जाएगा ना थोड़ा, सा सा, वेरी गुड। जीम, अब जीम में देखो कितने हरफ मिलकर जीम बन रहा है यहाँ पर, 3 यस, जीम या मीम जेर जीम, तो खींचना है ना इसको, पढ़ने का तरीका इससे मालूम पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़े हैं इसलिए मैंने ये वाला रेफर कर रही हूँ। अब देखो जीम, इंग्लिश में भी देखिए डबल ई आ रहा है, यानी हमें खींचना है यहाँ पर, जीम नहीं पढ़ना है, जीम ज, जिम जैम ज की आवाज आएगी, जीम, ठीक है। अब ये जो हा देखिए, ये हलक से निकलेगा, फ्रॉम मिडल ऑफ योर थ्रोट, ये मखरज है, ये आपका थ्रोट है, फ्रॉम मिडल पार्ट निकलना है, हा हा हा, यहाँ से ऐसे हा, वेरी गुड, दिस इज पूरा हरफ, जहां जहां पूरा हरफ आएंगे मैं पी लिखते जाऊंगी, ठीक है, आप समझ लेना कि पूरा हरफ है, टोटल 7 है, आपको 7 पी मिलेंगे यहाँ पर, खो, हाँ, जब आप ये पूरा हरफ पढ़ रहे हैं, अब आपके होठ कैसे हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं ना, हाँ सामने आ रहे हैं, गोल हो रहे हैं, राइट, तो ये निशानी है कि ये पूरा हरफ जो है मुंह भरकर पढ़ा जाता है और होठ जो है वो सामने आकर गोल होते हैं, खो, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, दाल अलिफ जबर दा और लाम है, दाल दाल, 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 वेरी गुड। रॉ को हमेशा पूर पढ़ा जाएगा, तो इसको हम मोटा, रा नहीं पढ़ेंगे या रे नहीं मोटा, पढ़ना है, रॉ रॉ। रॉ, अब ये जा, अब डिफरेंस देखिए जाल में और जा में, जाल का भी सेम मखरज है, जहां पर फास अब ज्यादा हुआ था ना, फा, हाँ क्योंकि इस जा में सीटी आएगी, सीटी अगर अवॉइड करनी है हमें, इस तरह आवाज आएगी सीटी, तो ये नहीं आएगा, जाल नहीं होगा, जाल ऊपर, वही सेम जैसे आप फा का प्रोसेस किए थे वैसे ही करना है, जबान के नोक को ऊपर टच करेंगे, जाल, जाल, अब इस तरह दोनों दांतों को क्लोज करना है, उसके पीछे जबान को, गुड। अब सीटी यहाँ पर भी, ये दोनों सीटी वाले हरफ हैं, यानी इस तरह सीटी आएगी, सीन, सीन, सी, you have to stretch here, सीन, सीन, शीन, शीन, सोद, fod, this is your poor haraf, सोद, and vod. Vod is also a full word. हाँ दोनों है, ये इसको पहले पूरा सही से पढ़ेंगे ना, सोद, ओ की आवाज आएगी, यस। अब इसको दौद भी पढ़ सकते हैं और जोद भी पढ़ सकते हैं, Vod, जोद या फिर दोद, vod.
غين. غين. Very good. فا. فا. قاف. قاف. كاف. كاف. لام. لام. ميم. ميم. نون. نون. واو. واو. हा. हा. अब ऊपर वाले हा, इस हा में बहुत फर्क है, ये सीने की तरफ से आएगा, यहाँ से, ये गले का जो चेस्ट, आपका जो Ending चेस्ट है पार्ट ना को जो उधर गला से। लगा है ना, कॉलर बोन से वहां से ज्यादा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर हवा प्रेशर नीचे जाएगी, यहाँ से हवा आपको बाहर फेंकनी थी इस हा में, बट यहाँ से हवा आवाज दबेगी, नीचे की तरफ आएगा। हा. हमजा. हमजा. See how we Hamza is pronounced here. यहाँ पर देखो, हा मीम जबर हम, जा हा जबर जा, हमजा. हमजा. या. या. ठीक, गुड. नाउ टोटल हाउ मेनी पूरा रफ चेक, कितने बार पी आया है? 1 2 2 3 4 7 5 6 7. तो 7. टोटल 7 पूर हरफ है जिनकी आवाज ओ की आएगी और होठ गोल होंगे, ये हमेशा पूर पढ़े जाएंगे, नो मैटर एनी, कुछ भी हो, ये हरफ हमेशा पूर पढ़े जाएंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है? ये आगे इसका कायदा भी है, इनको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं, पूर पढ़े जाने वाले हरफ। इतना अभी के लिए पूर पढ़े जाने वाले हरफ याद रखिए, पी, पूर। ओके. ओके, ठीक है, आज के लिए आज का इतना सबक आपके लिए काफी है, ये वाला, और आपको जो मैंने वो टास्क दिए थे मुरक्कब हरफ, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, उसमें से आपको वो वाले पढ़ के आना है, मैं रैंडम एक कल टेस्ट लूंगी आपका इसमें से, ये वाले, ठीक है, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. और कल इंशाल्लाह आपको हरकत का बयान में पढ़ाऊंगी और एक दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए आज मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पहली क्लास है आपकी, इल्म हासिल करने की दुआ हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास है ये, नहीं हाँ वो भी नफा वाली, पहुंचाने वाली इल्म, ये तो अलग है, वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ. एक मिनट, लेट मी ओपन दिस। दुआ और सुन्नत किसे कहते हैं, ये भी आपने लर्न करके आना है। और सी फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दुआ एंड सुन्नत? दुआ और सुन्नत, इसमें हम तमाम दुआएं और सुन्नतें सीखेंगे। तो दुआ किसे कहते हैं और सुन्नत किसे कहते हैं, पहले वो हमें पता होना चाहिए। अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं, तो जो भी चीज आपको मांगनी है वो अल्लाह से हमें मांगनी है, तो अल्लाह से हम मांगने को ही हम दुआ कहते हैं ना, राइट? सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल समझ में, पढ़ते ही समझ में आ रहा है। कुछ भी हो, अल्लाह से मांग रहे हैं उसको हम दुआ कहते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं, तरीका, जो भी तरीका उन्होंने अपनाया है, ठीक है, चाहे वो सोने का तरीका, उठने का, बैठने का, पानी पीने का, खाना खाने का, जितने भी तरीके हैं उन्होंने जो अपनाए हैं, हमें सिखाए हैं, उन तरीकों को हम क्या कहेंगे? सुन्नत तरीका कहेंगे, ठीक है? अब हदीस का मफहूम भी देखते जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 हदीस दिए गए हैं इन सुन्नत और दुआ और सुन्नत के हिसाब से, हवाले से। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर तरीका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। बेशक सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो हमारे प्यार नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीका है। इनके तरीके पर अगर हम अमल करेंगे, चलेंगे, तो दुनिया भी हमारी और आखिरत भी हमारी। और हमें ये हुक्म भी दिया गया है कि हमें हमारे नबी के तरीकों को ही फॉलो करनी है, और सबसे बेहतरीन तरीका भी हम इंसान के लिए यही है, ठीक है? अब देख रहे हैं आप आजकल जो है वेस्टर्न कल्चर जो हो रहा है वो सुन्नत तरीका ही वो लोग फॉलो कर रहे हैं, कि उसको कहते हैं कि साइंटिफिकली
اگر نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. تو یہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں, جو کہ سائنس ٹیکنالوجی اس کو آج پروو کرنے میں لگی ہوئی ہے نا. تو یہی ہے خوبیت ہماری اسلام کی دین کی, جو کہ ہمیں 1400 سال, جب تو ٹیکنالوجی کا نام و نشان بھی نہیں تھا, تبھی ہمیں یہ چیزیں ساری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی. اب دوسرا دیکھیے, حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا مومن کا ہتھیار ہے, دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے. دعا بھی ایک عبادت ہے. صحیح معنی میں اگر ہم, کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں عبادت ہو گئی, نہیں. جو اللہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں, اللہ سے جو بات چیت ہوتی ہے, وہ دل سے جو نکلتی ہے نا, دعائیں جو اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے صرف اللہ کی ذات ہی ہے, وہ ہمیں جو سب کچھ دیتی ہے. اس اختیاری اس نیت سے ہم, اخلاص سے ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اس دعا کے بھی کچھ سنت طریقہ بھی ہے اور کچھ ادب بھی ہے کہ کیسے دعا کو مانگنی ہے, وہ بھی آگے ہم پڑھیں گے. اور یہاں پر دیا گیا کہ مومن کا ہتھیار ہے نا, مومن کا ہتھیار یعنی کہ اس سے ہم اللہ سے جو چاہے وہ مانگ سکتے ہیں, ہے نا. اللہ بے شک, اللہ تو سب کچھ, اللہ تو بے نیاز ہے, سب کچھ دے سکتا ہے, اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. اس لیے اللہ ہمیں وہی چیز دیتے ہیں جس سے ہمیں, اگر ہماری بھلائی چاہتے ہیں, اللہ تو سب سے محبت کرتے ہیں, 70 ماؤں سے بھی رحمت رکھنے والا اللہ ہے, ہر مخلوق سے, ہر انسان سے اتنی محبت ہے. اگر کسی انسان نے دیکھو اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ ہمیں کھانے پینے کے لیے اچھا کھانا, اوڑھنے کے لیے اچھا کپڑے, پینے کے لیے میٹھا پانی, رہنے کے لیے اچھا یہ دیے ہیں, اتنا انسان کے لیے آج کے دور میں الحمدللہ, الحمدللہ اتنا کہیں گے کافی ہے. بٹ انسان کے کیا ہے, ڈیزائرز, نہیں مجھے اور چاہیے, اور چاہیے, جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس دین کے حلال طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کرنے کے راستے پر چلے جاتا ہے, تو اللہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر اس کو اللہ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت چھین لیتے ہیں. جیسے شیطان کو کہا تھا کہ دنیا تک تو جو کر سکتا ہے کر لے, بٹ آخرت میں تیری مغفرت نہیں ہوگی اور آخرت بھی تیری نہیں. ویسے ہی انسان کو شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ اب اس, کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں ہم, ٹاپ پرائیورٹی, ٹاپ ایک دم کیا بولتے ہیں, سب مخلوق میں سے ہم ٹاپ میں ہیں. تو شیطان کو یہ گوارا نہیں تھا, کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے انسان جہنم میں چلے جائیں, تو یہ ہمیشہ ایسے ٹرکس اور اپلائی کرتے رہتا ہے ہمیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے, جو کہ ابھی ہمیں یہ توبہ کے جو راستے, استغفار کے جو ذریعے ہمیں ہمارے لیے کیوں رکھے ہیں, تاکہ انسان گناہ کر کے واپس میرے طرف لوٹ آئے تو میں اسے معاف کر دوں گا. یہ اللہ اور آپ کے بیچ کی بات ہے. کوئی تیسرا اگر آپ کو کہے گا ارے تو نے اتنے بڑے گناہ کیا ہے, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا, تو وہ غلط ہے. وہ شیطان, انسان کے روپ میں وہ شیطان ہے جو کہ آپ کو گناہ کی توبہ سے روک رہا ہے. آپ کو نہیں پتا, اس کو نہیں پتا نا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی چیز ہے. اللہ معاف کرنے والا تو ذات اللہ ہے. یہ جو آ کر بیچ میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, انہی کی وجہ سے یہ جو مینیپولیشن ہوتی ہے آپ کے ساتھ, مائنڈ گیم ہوتے ہیں, ان کی باتوں میں ہمیں آنا ہی نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. آپ کو اللہ کے ذات سے یہ امید ہونی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ معاف کرے گا. تو اللہ جیسے دیکھو گمان رکھتے ہیں, اللہ آپ سے ویسے ہی آپ کو دیتا ہے. اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے, اللہ مجھے اچھا ہی کرے گا, اچھا ہی دے گا. آپ کے ساتھ دیکھو ہمیشہ اچھا ہی ہوگا, اور آپ نے جو جیسے گمان کیا تھا ویسے ہی ہوا. اگر آپ کہیں گے ارے یہ تو کیا ہوگا, یہ ہوگا ہی نہیں, کہ آپ یہ جھٹلا رہے ہیں نا, یہ ہوگا نہیں, یعنی یو آر چیلنجنگ ہم کہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں, یہ ہوگا ہی نہیں, تو یہ غلط ہے. تو وہ چیز ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو نے کہا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. ہمیشہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے, اور جب بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو ہمارا کیا ہونا چاہیے, جو بھی کیا بولتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ, یہ اللہ ہی دے گا اور ضرور ہوگا, اس طرح سے آپ کی ول پاور ہونی چاہیے. اور یہ جو دعا ہے ہمارے اللہ نے ہمیں دی ہے, جو مانگنے کا, یہ ہمارے لیے ہتھیار ہے. اس سے ہم جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں, بٹ ہمارے اختیار میں اس میں بھی لیمٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دین کا ستون ہے, دین کا یعنی یہ ستون یعنی پلرز, جیسے بلڈنگ کیسے کھڑی پلرز پر کھڑی کرتے ہیں نا, پلر ول ہولڈ تھنگ, وہ جو چیز ہولڈ کرتے ہیں, ویسے دین کا یہ جو پلر جو ہے وہ دعا ہے, اور زمین و آسمان کا نور ہے. بے شک دعاؤں سے کتنے تقدیریں بدلی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو آپ کے نصیب میں لکھا نہیں ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں ایسے رکھی ہوتی ہیں کہ وہ دعا کے ذریعے ہی قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ نا لمبی لمبی دعائیں مانگو, اور بے نیاز مانگو, بے حساب مانگو.
اللہ سے مانگتے رہو, بڑی بڑی دعائیں مانگو. دوسروں کے لیے دعا کریں گے, فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے, یاد رکھنا ہمیشہ. ٹھیک ہے, دعا بہت ہی پاورفل چیز ہے. علم حاصل کرنے کی دعا. یہاں پر دیکھیے, اب آپ نے علم حاصل کرنے آئے ہیں. اب آپ کو پتا نہیں, علم دیکھو دو طرح, علم نالج. اب نالج وہ اچھا ہے برا ہے, یا میرے لیے وہ پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے نا. جہاں پر بھی آپ جائیں, اسکول میں جائیں, کہیں انسٹیٹیوشن میں جائیں, کہیں پر جائیں, تو آپ نے یہ پہلے دعا پڑھنی ہے. اگر وہ نفع پہنچانے والی ہے, پروفیٹیبل ہے, تو ہی وہ آپ کو لگے گی. تو یہ اس حساب سے نفع پہنچانے والی علم, تو یہ دعا ہم مانگتے ہیں. کیا ہے دیکھیے دعا کو, اللہم انی اسألک علما نافعا. ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں. دیکھیے, اللہم انی, اے اللہ میں آپ سے, اسألک علما نافعا, آپ سے کون سا علم مانگتی ہوں, نفع پہنچانے والا علم مانگتی ہوں. علم مانگ رہے ہیں آپ, اچھا نفع پہنچانے والا اچھا علم مانگ رہے ہیں, ہے نا. اب نالج اچھی بھی ہوتی ہے, کچھ نالج اچھی ترقی کی طرف یا آپ کے گروتھ کی طرف لے جاتی ہے, کچھ ہوتی ہے آپ کے یہ صحیح نہیں ہوتی, تو وہ ویسے علم سے بچا, ہمیں صرف نفع پہنچانے والا علم عطا کر. تو اس کی دعا ہے یہ. کیا ہے, اللہم انی انی اسألک اسألک علما علما نافعا. نافعا. پڑھیے, اللہم انی اسألک علما نافعا. اب اس میں قاعدے دیکھیے, یہاں پر جو لفظ اللہ کا نام ہے وہ پور ہوگا. یہ بھی قاعدہ آگے پڑھیں گے آپ. اللہ پڑھیں گے, اللہ نہیں. اللہم, ناک میں آواز جائے گی, گناہ ہوگا. اللہم انی, اب جب نون پر تشدید آتا ہے تو بھی گناہ ہوتا ہے. انی اسألک, عین کا مخرج ای نہیں پڑھنا ہے, علما نافعا. ٹھیک ہے, اس دعا کو آپ کو یاد کر کے آنی ہے. میں آپ کو یہ دعا کی ریکارڈنگ بھیج دوں گی, اس میں ریکارڈنگ بھی رہے گی اور ترجمہ بھی رہے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اوکے, یہ لرن کر کے آنا ہے. اور جو میں آپ کو حروف تہجید جیسے میں نے پڑھایا تھا ویسے اس کو پڑھ کے آئیں گے, تو کل سے آپ کا حرکت کا بیان ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی, ابھی اس کو دعا کو درست, اس کو یاد کریے, یہاں پر جو بھی آپ کو پڑھایا اس کو پریکٹس کریے. اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجیے گا. اوکے.